فرمایا ترجی من تشاء منہن، آپ اپنی ازواج میں سے جس کو چاہیں دور کر سکتے ہیں اپنے آپ سے، یعنی باری نہ دینا چاہیں تو نہیں دے، آپ پر لازم نہیں ہے باری دینا۔ وَتُوبِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ، اور جس کو چاہیں آپ اپنے پاس ٹھکانہ دے دیں، یعنی آپ اس کو اس کی باری رات کی دے سکتے ہیں آپ۔ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ، اور جس سے آپ نے کنارہ کشی اختیار کی، یعنی آپ نے ارادہ کیا اس کو باریاں نہیں دیں گے، پھر آپ نے دوبارہ ارادہ کر لیا اس کو باریاں دینے کا، یعنی اس کو دوبارہ آپ نے چاہا، ابتغیت کا مطلب دوبارہ آپ نے چاہا کہ آپ اس کو اس کے پاس جانا چاہا آپ نے، فلا جناح علیک، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بھی ایک ایسا حکم ہے جو نبی کے ساتھ خاص تھا، ہر شخص پر جب بھی کوئی یعنی مسلمان جب 2 شادیاں کرتا ہے تو اس پر عدل واجب ہے کہ ایک رات ایک بیوی کے پاس گزاری تو دوسری رات دوسری بیوی کے پاس، جتنا نان نفقہ ادھر اتنا نان نفقہ ادھر۔ لیکن اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ذمہ داری بھی اٹھائی۔ وہ الگ بات ہے کہ نبی نے اس کے بعد بھی برابری کی اور بہت زبردست طریقے سے برابری کی ہے، یعنی اللہ نے اجازت تو دی کہ نبی کو کہ اب آپ پر برابری لازم نہیں ہے، آپ چاہیں وقت گزاریں چاہیں نہ گزاریں، لیکن پھر بھی نبی نے آخری دم تک باریاں دی اور مکمل عدل کیا ان کے درمیان۔ اور یعنی اس کا ثبوت صحیح حدیث میں ملتا ہے ہمیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری وقت میں بیمار ہو گئے نا، آپ کے لیے باریاں دینا ممکن نہیں رہا، تو پھر آپ نے اپنی ازواج سے باریاں معاف کروائی ہیں کہ بھئی میں عائشہ کے گھر میں رہنا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ نوعمر تھیں، ان کے لیے خدمت کرنا آسان تھا، اور نبی کی چاہت بھی تھی کہ وہاں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں آپ جو ہے آپ کا وصال ہو، تو آپ کی ازواج نے آپ کو اجازت دی ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے جب نبی نے بعد میں بھی برابری کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک زوجہ کی باری دوسری زوجہ کو اس کی پرمیشن کے بغیر، دوسری زوجہ کی پرمیشن کے بغیر نہیں دے رہے تھے، تو پھر اللہ نے باریاں معاف کیوں کی ہیں؟ اس کی حکمت آگے بیان ہو رہی ہے۔ وہ حکمت یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو یہ پتہ چلے گا کہ نبی پر ہمارے حقوق میں باریاں جو ہے یہ لازم ہے نہیں، تو پھر بھی آپ جب حقوق دیں گے نا تو وہ شکر ادا کریں گی، اور اگر کہیں چھوٹی موٹی ان کی جو ہے حق تلفی ہو جائے تو اس پہ ان کو ناگوار نہیں ہوگا۔ یعنی اس کی مثال ایسے ہے جیسے باپ اپنے بیٹے کو کھلاتا ہے پلاتا ہے، اور باپ کی شرعی ذمہ داری بھی ہے، لیکن باپ نے تو ویسے ہی کھلانا پلانا ہے اگر باپ پر لازم نہ بھی ہو، لیکن ہوگا کیا جب باپ پر لازم نہیں ہوگا نا تو پھر بیٹا باپ سے مطالبہ نہیں کر سکتا، باپ اگر اس کو نہیں دے گا تو بیٹا ناگواری اور ناراضی کا اظہار نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت جو ایک بوجھ رہتا ہے کہ میں نے باریاں دینی ہے، اور کبھی چھوٹی موٹی کہیں کوتاہی ہو جائے تو امہات المومنین کی طرف سے پھر ظاہر مطالبہ بھی ہوتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی میں جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی قسم کی پریشانی میں ہو، کیونکہ آپ کو جو ویژن دیا گیا ہے وہ بہت اعلیٰ ویژن ہے، جو آپ کا ہدف ہے دین میں دنیا کی دعوت اور تبلیغ کا کام، پھر جہاد کرنا، پھر منافقین کے طانے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ٹینشن سے اور اس جنجال سے جو ہے نکالنا چاہتے تھے، تو اور نکالنے کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ آپ کریں عدل، برابری کریں، لیکن آپ کے ذمے نہ ہو، تاکہ پھر جو بھی آپ کی بیویوں کے ساتھ آپ سلوک کریں گے نا تو وہ بیویاں اس پہ خوش ہوں گی، آپ کی ازواج اس پہ خوش ہوں گی، دیکھو ہمارے نبی ہمارے شوہر پر لازم تو نہیں لیکن پھر بھی ہمارے ساتھ اس نے سلوک کر رہے۔ تو اس سے ازواج مطہرات کی حق تلفی مقصد نہیں ہے کہ ان کے حقوق ضائع ہوں، بلکہ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کے ذہن کے بوجھ کو ہلکا کرنا مقصد ہے۔ تو ورنہ نبی نے اس کے بعد بھی باریاں دی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں کبھی کوئی کوتاہی کبھی کوئی کمی نہیں کی، اور اس پر تو صحیح احادیث شاہد ہیں، گواہ ہیں۔ تو اب وہ حکمت اللہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے آپ پر باریوں کو لازم کیوں نہیں قرار دیا، معاف کیوں کیا آپ پر؟ وجہ اس کی ہے کہ ذالک ادنی ان تقر اعینہن، یہ جو ہم نے حکم دیا یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ اب ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی، ان کو پتہ ہے کہ بھئی اب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ سلوک کر رہے ہیں تو یہ حسن سلوک آپ پر واجب نہیں ہے، یہ آپ کے اخلاق ہیں، تو وہ بھی خوش رہیں گی۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے آج ایک ہی کی بات ہے کہ ایک شخص آیا جس کی 2 بیوی ہیں، تو وہ بڑا پریشان تھا، کہنے لگا کہ جب کسی ایک وائف کو میں کوئی گفٹ دیتا ہوں نا تو ظاہر ہے مجھے دوسری کو بھی دینا پڑتا ہے، تو دونوں یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ تم نے مجھے گفٹ اس لیے دیا کہ تم نے دوسری کو دیا ہے، اصل میں تو دوسری کو دینا چاہتے تھے، تو اس چکر میں مجھے بھی دینا پڑا تمہیں، تو خوشی سے نہیں دے رہے، یہ تو شریعت کا حکم ہے اس لیے دے رہے ہو۔ اور دوسری بھی یہی کہتی ہے کہ اصل میں تم نے پہلی کو دینا تھا، تو چونکہ پہلی کو دینا تھا وہ خوشی سے دے رہے ہو، تو اس چکر میں اب شرن تم مجبور ہو، مجھے بھی دینا پڑ گیا اللہ کے خوف سے، تو محبت نہیں ہے تو تم ذمہ داریاں پوری کر رہے ہو۔ تو یہ ہوتا ہے جب بندے کی 2-3 شادیاں ہوتی ہیں نا، تو آپ کسی بھی وائف کو کوئی گفٹ دیتے ہیں تو وہ کہتی ہے اصل میں تمہیں شوق تھوڑی ہے گفٹ دینے کا، وہ تو اس چکر میں دے دی کہ اس کو بھی دیا۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا ہے ماضی میں بہت زیادہ کہ میں نے کسی وائف کو گفٹ دیا تو باقیوں کو بھی دیا، تو سب نے یہی کہا کہ بھئی وہ تو اس کو دیا جا رہا ہے تو اس لیے ہمیں بھی دیا جا رہا ہے، تو یہ نارمل ہے۔
اب وہ آدمی کا قسمیں اٹھا کے سمجھاتا رہے کہ بھائی میں نے اس لیے نہیں دیا کہ اس کو دیا تو اس لیے دیا، وہ تو ویسے ہی دینا ہے، سب کو ہی دینے کا ارادہ تھا. یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے مینیج کرنا. تو یہ وہی سمجھ سکتے ہیں جن کی 2-3 بیوی ہیں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ میں جب دونوں بیویوں کے ساتھ برابری کرتا تھا نا، ان کے ساتھ عدل کرتا تھا، تو میری زوجہ یہی اشکال کرتی تھی، اصل میں آپ ہمارے ساتھ اس لیے یہ اچھا سلوک کر رہے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ کر رہے ہیں نا، تو آپ شریعت سے مجبور ہو کے کر رہے ہیں، تو آپ محبت میں یہ کام نہیں کر رہے، آپ جو ہے یہ تو شریعت سے مجبور ہو کے کر رہے ہیں. تو فرماتے میں ان کو یہ جواب دیتا ہوں کہ دیکھیں، اگر میں محبت میں کر رہا ہوتا نا تو محبت کبھی بڑھتی ہے کبھی کم ہوتی ہے. محبت ایسی چیز ہے جو ایک جیسی نہیں رہتی، کبھی جذبات انسان پہ بڑھ جاتے ہیں، محبت کے جذبات کبھی کم ہو جاتے ہیں. تو اگر میں محبت کی وجہ سے کروں نا تو پھر میں کبھی زیادہ حقوق دوں گا، کبھی جو دینے کے ہوں گے وہ بھی نہیں دوں گا، اور میں شریعت کی وجہ سے کروں گا تو پراپر کنٹینیو حقوق دیتا رہوں گا. تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ میں شریعت کی وجہ سے حقوق دے رہا ہوں. تو خلاصہ یہ نکلا کہ جہاں آپ کی 2-3 بیویاں ہوتی ہیں نا تو ان کے حالات وہ نہیں ہوتے جو ایک والی کے ہوتے ہیں. اس میں آپ بعض دفعہ کسی وائف کو آپ دعوت پہ لے کے جا رہے ہیں تو پھر آپ کہتے ہو برابری میں مجھے دوسری کو بھی لے کے جانا ہے، تو دونوں کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہوتے ہو، لیکن دونوں یہ سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ اصل میں اس کی وجہ سے اب مجبوراً بیچارے کو میرے ساتھ بھی عدل کرنا پڑ رہا ہے. اور فلاں کو چونکہ اس نے نئے کپڑے بنا کے دیے ہیں تو محبت تو اس کے ساتھ ہے، تو جرمانے کے طور پر اب شریعت کا حکم ہے کہ اس کو بھی بنا کے دو، تو مجبوراً مجھے بنا کے دے رہا ہے. تو یہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ذمہ داری سے ہی ہٹا دیا کہ آپ ان سب کے ساتھ اپنی خوشی سے برابری کریں، تاکہ جس کو جو حق دیں تو وہ یہ سمجھے کہ بھئی نبی پر لازم نہیں ہے لیکن نبی پھر بھی مجھے حق دے رہے، تو وہ خوش رہیں گی. اس سے ان کے خوش رہنے سے آپ کو ایک ذہنی کوفت سے آپ بچ جائیں گے، تاکہ آپ کے جو بہت بڑا ویژن ہے اللہ نے آپ کے ذمہ لگایا ہے اس میں آپ ریلیکس ہو کر اس کام کو کر سکیں. ذالک ادنی ان تقر اعینہن، یہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی، ولا یحزن، اور کسی بات پہ وہ غمزدہ نہیں ہوں گی، ویرضین بما آتیتہن، اور جو کچھ آپ ان کو دیں گے اس پر وہ خوش رہیں گی، کلہن، سب خوش رہیں گی، کسی کو اشکال نہیں ہوگا. کسی کو بھی آپ نے کچھ گفٹ دیا، تحفہ دیا، تو وہ ان کو پتا ہو، وہ یہ نہیں کہہ سکیں گی کہ اصل میں ان کو دیا تو اس چکر میں مجھے دیا، اس وجہ سے مجھے دیا. نہ کہیں گے بھائی نبی پر مجھے دینا واجب نہیں تھا لیکن پھر بھی مجھے یہ گفٹ دیا جا رہا ہے، نبی پر لازم نہیں تھا کہ اب دیکھیں آج جس کی 2 یا 3 بیویاں، ایک رات ادھر گزارے گا تو دوسری رات دوسری زوجہ کے ساتھ، تو دوسری زوجہ کو خیال ہو سکتا ہے کہ اصل میں اس سے اس کو ہو سکتا ہے محبت نہ ہو، یہ تو عدل اس پر شریعت نے واجب کیا ہے اس لیے رات گزار رہے کہ ادھر بھی واجب تھا، تو اب اس چکر میں اس کو میرے پاس بھی رات گزارنی پڑ رہی ہے. تو اب نبی کی ازواج یہ اشکال نہیں کر سکتی. بھائی نبی اگر کسی زوجہ کے پاس رات گزار رہے ہیں تو وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ اصل میں چونکہ باری میری تھی اور آپ پر لازم تھا کہ آپ نے میرے ساتھ رات گزارنی ہے، تو اب وہ یہ نہیں کہہ سکیں گی، نہ ان کے دل میں یہ اشکال ہوگا، بلکہ وہ خوش ہوں گی بھائی نبی پر لازم نہیں تھا ہمارے ساتھ رات گزارنا، اللہ نے آپ پر یہ ذمہ داری دور کر دی، پھر بھی نبی اپنی خوشی سے ہمارے ساتھ رات گزار رہے ہیں، تو اس سے وہ خوش رہیں گی. یہ حکمت تھی جو اللہ نے بیان کی. لیکن خوب سمجھ لیں، بار بار میں اس بات کا تکرار کر رہا ہوں کہ ایسا ہوا نہیں ہے کہ نبی نے بے عدلی کی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج میں آخر وقت تک عدل کرتے رہے ہیں، لیکن بہرحال یہ بھی ان احکام میں سے ایک حکم ہے جو اللہ نے نبی کے ساتھ خاص کیا. آگے اللہ فرماتے ہیں وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کے رازوں کو جانتا ہے. کیونکہ بعض لوگوں کو یہ خیال آیا تھا بھائی نبی کو اللہ نے اتنی زیادہ شادیوں کی بھی اجازت دے دی، عدل کی شرط بھی دور کر دی، تو بھائی ہمیں بھی عدل کی، ہم پر کیوں پابندیاں لگ گئی ہیں 4 سے زیادہ نہ کریں اور دونوں بیویوں میں برابری کریں. نبی نے فرمایا کہ جس کی 2 بیویاں تھیں برابری نہ کی، قیامت کے دن اس حال میں اللہ کے سامنے آئے گا کہ آدھا دھڑ اس کا فالج زدہ ہوگا، گرا ہوا ہوگا آدھا دھڑ اس کا. تو کسی کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے، تو اللہ نے فرمایا اللہ تمہارے دلوں کے حالات کو جانتا ہے، یہ مت سوچو، اللہ کے حکام پہ دل و جان سے راضی رہو. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا، اللہ خوب جانتا ہے اور حلم والا ہے. تم اگر برا سوچو گے، حسد کرو گے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ اللہ، اور یا سوچو گے کہ اللہ نے گویا معاذ اللہ ناانصافی کی ہے، تو اللہ کو تمہارے دلوں کے حالات جانتا ہے. اور حلیم کا مطلب فوراً سزا نہیں دے رہا کیونکہ بردبار ہے، لیکن آخرت میں سزا ملے گی. تو جو حکم اللہ نے دیا ہے اس پہ خوش رہو، راضی رہو. آگے اللہ فرماتے ہیں لا یحل لک النساء من بعد، اے نبی آپ کے لیے اس کے بعد عورتیں حلال نہیں ہیں. ولا ان تبدل بہن من ازواج، اور نہ آپ کے لیے یہ جائز ہے کہ ان ازواج میں سے کسی کو طلاق دے کر اس کے بدلے میں دوسری کسی اور سے شادی کر لیں. اس آیت کی 2 تفسیریں کی گئی ہیں. ایک تفسیر تو وہ ہے جو میں نے ترجمے میں بیان کی، وہ میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. وہ تفسیر یہ ہے کہ جو عورتیں آپ کے نکاح میں آ چکی ہیں، اب آپ کے لیے ان کو طلاق دینا بھی یعنی ان کے علاوہ کسی سے نکاح کرنا بھی حلال نہیں ہے، اور یہ بھی حلال نہیں ہے کہ ان کی جگہ کسی دوسری کو لے آئیں. ایک تفسیر تو یہ کی گئی ہے.
تو اس تفسیر کا حاصل یہ ہے کہ جب نبی نے اپنی ازواج کو اختیار دیا کہ تم چاہو تو اس غربت پہ گزارا کرو، چاہو تو طلاق لے کے کسی مالدار سے نکاح کر لو، تو نبی کی ازواج نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی غربت پہ رہنا گوارا کر لیا۔ تو اس کے انعام میں اللہ نے اپنے یعنی جو امہات المومنین تھی ان کو یہ انعام دیا کہ بھئی اب نبی کے لیے آپ پر مزید سوکن لانا بھی جائز نہیں ہے، اور یہ بھی جائز نہیں ہے کہ آپ میں سے جو ہے وہ ریپلیس کر دیں، یعنی کسی کو طلاق دے کر اس کے بدلے میں دوسری شادی کر لیں، یہ بھی نبی کے لیے حلال نہیں ہے۔ تو ایک تفسیر یہ کی گئی ہے، یعنی امہات المومنین کو کے انعام کے طور پر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پابند کر دیا کہ اب یہ بیویاں چونکہ آپ کی وفادار ہیں، انہوں نے اس غربت میں آپ کے ساتھ رہنے گوارا کیا اور اتنے سخت احکام کو بھی دل و جان سے قبول کیا صرف نبی کی زوجیت میں رہنے کی وجہ سے، تو اب اللہ ان کو بھی کچھ انعام دینا چاہ رہا ہے۔ وہ انعام یہ ہے کہ اب ان پر سوکن لانے کی بھی آپ کو اجازت نہیں ہے، اور یہ بھی اجازت نہیں ہے کہ ان 9 میں سے کسی ایک کو طلاق دے کر اس کے بدلے میں دوسری شادی کر لیں آپ، یہ بھی اجازت نہیں ہے۔ ایک مطلب تو اس تفسیر کا یہ ہے۔ اگر ہم یہ تفسیر، یہ بھی مضبوط تفسیر ہے، تو یہ تفسیر اگر ہم لیتے ہیں تو خوب سمجھ لیں اس پر اجماع ہے کہ یہ حکم اللہ نے دیا تھا مگر اللہ نے اس حکم کو منسوخ کیا ہے، اور صحیح بخاری کی حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں رخصت ہونے سے پہلے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی تھی کہ آپ مزید نکاح بھی کر سکتے ہیں، یہ اجازت اللہ کی طرف سے مل گئی تھی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے جب اللہ نے بعد میں اجازت دینی ہی تھی تو پھر شروع میں پابندی کیوں لگائی؟ تو اس میں وہی حکمت تھی کہ اصل میں تو اللہ یہی چاہتے تھے کہ آپ ان پر مزید سوکن نہ لے کر آئیں، ان کو انعام دیا گیا، لیکن اللہ نے پابندی اٹھا اس لیے لی کہ شاید اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ جب پابندی اٹھا لی جائے گی اور نبی پھر بھی نہیں کریں گے تو آپ کی ازواج اس سے اور زیادہ خوش ہوں گی۔ یعنی ایسا ہوا نہیں ہے کہ نبی نے پھر 9 بیویوں پہ مزید نکاح کیے ہوں، تو یعنی عملی طور پر تو نبی نے یہی کیا کہ ان ازواج کو نہ طلاق دے کر ان کے آلٹرنیٹ شادی کی، اور نہ ان پر نبی نے کسی سوکن کو لے کر آئے۔ تو کیا ہوا کہ جب اللہ نے پابندی اٹھائی ہے تو اس سے اور زیادہ امہات المومنین کو اطمینان ہو گیا کہ بھئی اب یہ اللہ کے حکم کی وجہ سے نہیں، اب نبی خود ہی نہیں ہم پہ کسی کو سوکن کے طور پر لے کر آ رہے۔ یہ ایک تفسیر کی گئی ہے۔ ایک اور تفسیر اس کی گئی ہے جو اور زیادہ مضبوط تفسیر ہے اور وہ زیادہ مستند تفسیر ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ جو بہت بڑے مفسر اور بہت بڑے محقق گزرے ہیں، انہوں نے اس دوسری تفسیر کو ترجیح دی ہے۔ وہ تفسیر یہ ہے کہ یہاں مراد نبی کی بیویاں نہیں ہے، بلکہ اس آیت کا مطلب یہ ہے، اور عبداللہ بن عباس سے یہ تفسیر ثابت بھی ہے جو میں ابھی بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، وہ یہ ہے کہ اے نبی آپ کے لیے یہ جو عورتیں جن کا پیچھے بیان ہوا ہے ان کے علاوہ عورتیں حلال نہیں ہیں۔ تو وہ کن عورتوں کا بیان ہوا کہ آپ کے لیے پہلی بات تو یہ کہ صرف مسلمان عورتیں حلال ہیں، کتابیہ سے آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یہ کہ آپ کے لیے آپ کی رشتہ داروں میں صرف وہ عورتیں حلال ہیں جنہوں نے ہجرت کی ہو، جنہوں نے ہجرت نہیں کی ہے وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ تو یہ مطلب ہے اس آیت کا۔ تو پھر اگر یہ مطلب مانتے ہیں تو پھر اس کو منسوخ ماننے کی ضرورت نہیں ہے، پھر یہ اشکال نہیں ہوگا کہ یہ منسوخ ہو گئی ہے، کیونکہ یہ بات صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آخر وقت تک نکاح حلال رہا ہے، یہ مزید آپ نکاح کر سکتے تھے، وہ کہ پریکٹیکلی آپ نے کیا نہیں۔ تو یہ دوسری جو تفسیر ہے یہ دلیل کے لحاظ سے زیادہ مضبوط ہے کہ اس سے مراد نبی کی ازواج نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جن عورتوں کا پیچھے ذکر ہوا ہے نا ان کے علاوہ عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں ہیں۔ اور وہ کون ہیں؟ ایک یعنی بعض دلائل سے تو پتہ چلتا ہے کہ کتابی عورتیں وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ کہ وہ عورتیں جنہوں نے ہجرت نہیں کی ہے، تو عام مسلمانوں کے لیے تو وہ مسلمان عورتیں حلال ہیں، لیکن نبی کے لیے انہی عورتوں سے نکاح حلال ہے جنہوں نے ہجرت کی ہو، تو ان کے علاوہ عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں۔ دوسری بات یہ جو آیت کا اگلا حصہ ہے یہ اسی پر ہے، وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ، یہ بھی آپ کے لیے حلال نہیں ہے کہ آپ اپنی کسی زوجہ کو طلاق دے کر اس کے بدلے میں کسی اور سے نکاح کر لیں۔ یہ حکم موت تک باقی تھا، یہ منسوخ نہیں ہوا ہے۔ وہ کیا تھا کہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اپنی ازواج میں سے کسی کو طلاق دے کر اس کے بدلے میں کسی عورت سے نکاح کر لینا، یعنی 9 بیویاں تو آپ کے پاس موجود ہیں، تو 9 کا عدد سے اضافہ نہ ہو اور یہ 9 باقی رہیں، یعنی عدد تو 9 ہی کا رہے لیکن ایک کو طلاق دے کر اس کے آلٹرنیٹ دوسری شادی کر لیں، یہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے، اور یہ حکم موت تک باقی رہا ہے۔ تو اس لیے علماء نے کہا ہے کہ اس میں اللہ کے نبی کو نا یہ اجازت اللہ نے سلب کر لی کہ عام انسان کو اس کی اجازت ہے کہ اگر وہ ضرورت محسوس کرتا ہے تو ایک زوجہ کو کسی وجہ سے اگر طلاق دے دیتا ہے اور اس کے بدلے میں کسی اور سے شادی کر لیتا ہے تو حلال ہے، بشرطے کہ طلاق کسی معقول ریزن سے دے، یعنی بغرنہ طلاق کو اسلام میں پسندیدہ تو نہیں کیا گیا،
لیکن نبی کے لیے حلال ہی نہیں تھا کہ آپ اس نیت سے کسی زوجہ کو طلاق دیں کہ آپ نے کسی اور سے نکاح کرنا ہے. یہ نبی پر پابندی لگا دی, امہات المومنین کو ایک صلہ دیا گیا. باقی کیا نفس طلاق ہی پر پابندی لگا دی تھی؟ یعنی نبی کی اگر یہ نیت نہیں ہے کہ میں طلاق دے کر کسی اور سے نکاح کروں, تو کیا سرے سے طلاق ہی پر پابندی لگا دی؟ تو اس کا اس آیت میں ذکر نہیں ہے. تو چونکہ طلاق سب کے لیے حلال ہے, اگر ضرورت ہو تو نبی کے لیے بھی آخر وقت تک حلال رہی ہے کہ اگر کسی کو طلاق دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں, لیکن نبی نے نہیں دی اور ظاہر ہے اس کی ضرورت بھی نہیں تھی. تو حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک طلاق رجعی دی تھی, مگر اس سے بھی آپ نے رجوع کر لیا تھا. اس میں کیا حکمت تھی, کیا مصلحت تھی, وہ میں کئی بار تفسیر کے لیکچروں میں بیان کر چکا. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ, آپ وہ عورتیں جنہوں نے ہجرت نہیں کی ان سے بھی نکاح نہیں کر سکتے, اور ایسا بھی نہیں کر سکتے کہ اپنی زوجہ میں سے کسی زوجہ کو طلاق دے کر اس کے بدلے میں آپ کسی اور عورت سے نکاح کریں, یہ بھی نہیں کر سکتے. اگرچہ وہ دوسری عورت جس سے آپ نکاح کرنا چاہ رہے ہیں, جس نے ہجرت نہیں کی ہے, یا آلٹرنیٹ کے طور پر آپ نکاح کرنا چاہ رہے ہیں, اس کا حسن آپ کو کتنا ہی تعجب میں ڈال دے, یعنی وہ کتنی ہی حسینہ کیوں نہ ہو, کتنی ہی اس کی طرف آپ کی اٹریکشن کیوں نہ ہو, لیکن آپ کے لیے اس طور پر نکاح کرنا اس سے جائز نہیں ہے. تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی کیا نبی بھی کسی عورت کے حسن سے متاثر ہو سکتے ہیں؟ یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کتنی ہی حسین کیوں نہ ہو اور اس کا حسن آپ کو تعجب میں ہی کیوں نہ ڈال دے. تو اس کا جواب یہ کہ بالکل ہو سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے اور مرد تھے, اور مردوں میں کامل مردانگی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو مردانگی میں کامل ہوتے ہیں وہ عورت کی طرف ان کی طبیعت ہوتی ہے. صحیح حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھر سے باہر نکلے, کسی خاتون پہ آپ کی اچانک نظر پڑ گئی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً گھر کی طرف آئے اور اپنی زوجہ سے اپنی خواہش پوری کی آپ نے. پھر آپ نے فرمایا کہ عورت جب گھر سے باہر نکلتی ہے اور کسی کی نظر پڑ جائے اور اس کے دل میں کوئی خیال پیدا ہو جائے تو